جی میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل کیوں ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور سے معافی مانگنے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی بھگوان سے چھما کیسے مانگیں؟ صحیح اور اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بھگوان نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی سوال کئی سارے کیے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے سے شروعات کرتے ہیں کہ اللہ ایشور نے، بھگوان نے انسان کو کیوں پیدا کیا، صحیح مقصد کیا ہے؟ اب دیکھو، دنیا میں جواب تو بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، مگر اصل میں سچائی کو پہچاننا یہ سب سے بڑا کام ہے، اور سچا اور صحیح جواب دینا۔ اگر دنیا کے اندر ایک عام طریقے سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات بنی ہوئی ہے، بنانے والا دکھ نہیں رہا ہے، کائنات چل رہی ہے، چلانے والا دکھ نہیں رہا ہے۔ اگر ایک عام نگاہ سے اندھکار میں ڈوب کر انسان دیکھتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی دنیا کا کوئی مالک ہی نہیں ہے اس کا۔ عام طور پہ زیادہ تر دنیا میں انسانوں کی بھیڑ کا یہی اندھکار میں ڈوبا ہوا گمان ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ بے لگام گھوڑے کی طرح بنا مالک کے اپنے آپ کو سمجھ کر دنیا میں ہایا مایا کی دوڑ لگاتے رہتے ہیں، ظلم جاستی کرتے رہتے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلاتے رہتے ہیں، دنیا ہی کے جیون کو سب کچھ سمجھ کر۔ ورنہ اگر ظالموں کو یہ ہوش آ جائے کہ ہمارا یہاں اس دنیا میں امتحان لیا جا رہا ہے، اور ہم جو ظلم یہاں پر کر رہے ہیں، پاپ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، موت کے بعد اس گناہ کی سزا نرک کی آگ ہمارے لیے تیار ہے، تو ایمانداری سے بتاؤ پھر کوئی گناہ کرے گا؟ پھر کوئی پاپ کرے گا؟ دیکھو، بات کو سمجھا کرو سیدھی راہ سے۔ سیدھی راہ سنسار کے سچے مالک اللہ کی ہے، ایشور کی ہے، اور ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ تو زیادہ تر دنیا میں انسانوں کی جو بھیڑ ہے اس کا زیادہ تر یہی گمان ہے کہ اس کائنات کا کوئی مالک بنانے والا نہیں ہے، چلانے والا نہیں ہے، ایٹومیٹک سسٹم ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، لہٰذا میں بنا مالک کے دنیا میں آزاد ہوں، میرے اوپر کسی کی لگام نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ گھوڑے کے گردن میں رسی تھوڑی ڈھیلی باندھ کر کے اور لمبی رسی کر لی جائے، لمبی رسی، اور وہ یہ سمجھے کہ میرے گلے میں کسی کی رسی نہیں ہے، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ اب وہ دوڑ لگا رہا ہے، اور جو گھوڑے کا مالک ہے اس نے ڈھیل دے رکھی ہے رسی کی۔ ٹھیک اسی طرح سے ہماری لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ہمارا سچا بنانے والا ہے۔ اب انسان کو دنیا میں ایک چیز جو ہے ہوش میں لا سکتی ہے اور اسے جیون کی حقیقت پر غور کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، وہ چیز ہے موت۔ کہ انسان دنیا میں اپنے سامنے اتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، اور اس کی اپنی بھی ضمانت نہیں ہے زندگی ختم ہونے کی۔ تو انسان بیٹھ کر کے غور کرے کہ یار اگر مجھے موت نہ آتی تو میں دنیا میں کھل کر مزے کرتا، بے خوف ہو کر۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ اب جس زندگی میں موت ہو اور موت کے ہوش میں آ جائے انسان، اس زندگی میں کیا مزہ ہے، کیا ہایا مایا کی دوڑ ہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری جو لگام ہے وہ ہمارے مالک کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ دنیا میں ہم اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہیں، مالک کی مرضی سے زندہ ہیں۔ تو جب دنیا میں میرا زندہ رہنا میری مرضی سے نہیں ہے تو پھر مجھے اپنی منمانی کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ جب دنیا میں میرا زندہ رہنا میری مرضی سے نہیں ہے تو مجھے دنیا میں منمانی سے زندگی جینا موت کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکامی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو انسان موت پر غور کرے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کثرت سے جایا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے، تمہیں یاد آئے کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔
जैसा कि हम औरों को जाते हुए देख रहे हैं। ज़िंदगी के ख़त्म होने का तो अगले पल का भरोसा नहीं, और इंसान दुनिया गफलत में, इतनी ख़तरनाक गफलत है, दुनिया का नशा है कि इंसान दुनिया को हमेशा घर समझ के जी रहा है, इस ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझ के जी रहा है, मौत को बिल्कुल भुलाए फिर रहा है, रात दिन मरते हुए लोगों को दुनिया में देख रहा है। तो हकीकत में मौत एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान याद करे कसरत से, दूसरों की मौत को याद करे कि यार वो भी तो इंसान थे, मेरे सामने कितने लोग मर गए। लेट करके, बैठ करके एकांत में गौर करे कि भाई मेरे दोस्त यार, गांव वाले, पड़ोस वाले, शहर वाले, बस्ती वाले, रिश्तेदारी में, जानकारी में कितने लोग मर गए। उनकी ज़िंदगी को याद करे कि यार वो भी इंसान थे, जब दुनिया में वो ना रहे तो मैं कैसे रहूँगा। तो इंसान उस इल्म, उस ज्ञान को हासिल करे जो इंसान को जिंदा कर दे। उसे मर के जाने से पहले यहाँ से मर के जाने के होश में आ जाए, ऐसा जिंदा इल्म हासिल करो, ज्ञान हासिल करो। दुनिया में धोखे वाला ज्ञान तो बहुत फैला हुआ है। कितने नकली मौलवी हैं, नकली पंडित हैं जो लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो मेरे भाई, जैसी नीयत बनाओगे अल्लाह वैसी फैसला कर देगा। अल्लाह को सच्चाई से पाना चाहोगे तो तुम्हें नकली मौलवियों से, नकली पंडितों से बचाएगा और तुम तक सही रास्ता पहुंचाएगा, अपना सही ज्ञान पहुंचाएगा, भटकने से बचाएगा। क्योंकि जैसी इंसान की नीयत वैसे ही अल्लाह का फैसला। तो अगर इंसान मौत को होश में याद करे तो दुनिया की सारी लज्जत, सारे मज़े धोखे के ख़त्म हो जाते हैं। कि यार जिस ज़िंदगी के पीछे पीछे मौत भाग रही हो हैं, वो क्या ज़िंदगी जीने के लायक है। जिस जवानी के पीछे पीछे बुढ़ापा भाग रहा हो, क्या वो ज़िंदगी दिल लगाने के लायक है। जिस तंदुरुस्ती, सेहत के पीछे बीमारी भाग रही हो, क्या वो ज़िंदगी जीने के लायक है। क्या वो ज़िंदगी मज़े करने के लायक है। जिस दुनिया का सिस्टम बनाने वाले ने, कुदरत ने ऐसा बनाया हो कि जिस दिन के पीछे पीछे रात हो, जिस रोशनी के पीछे पीछे अंधेरा हो, रोशनी को खाने के लिए अंधेरा पीछे भाग रहा हो, जिस सुख के पीछे दुख हो, जिस बहार के पीछे खिजा हो। कल मैं जो है गुजर रहा था तो वो रास्ता था कब्रिस्तान का। तो मुझे ख्याल आया कि मैंने इस रास्ते पर कितने लोगों के जनाजे को जाते हुए देखा है, कितने लोगों के जनाजे को पढ़ते हुए देखा है। ये दुनिया मरने मिटने का जहान है। हाँ, यूँ ही लोग जा रहे हैं। थोड़े थोड़े दिनों के बाद दुनिया में लोग जीते हैं, दौड़ लगाते हैं, दुनिया के नशे में कोठी बिल्डिंग की दौड़ लगाते हैं, माल दौलत की दौड़ लगाते हैं। फिर थोड़े थोड़े दिन के बाद दुनिया से लोग चलना शुरू कर देते हैं। मगर नशा इतना ख़तरनाक है कि इंसान सोचता है कि मुझे कभी मरना ही नहीं है। अब सवाल ये था कि अल्लाह ने, ईश्वर ने इंसान को क्यों पैदा किया है, सही मकसद क्या है। देखो, मैं बड़ा अच्छा जवाब दूंगा। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो वीडियो को पूरा सुने और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। और जो भी हमारे भाई या बहन हमारे चैनल के अंदर से वीडियो निकाल कर फैलाना चाहें तो फैला सकते हैं, हमारी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। जवाब सही ये है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को असल मकसद जो पैदा किया है, जिस मकसद से, वो असल और सच्चा और हकीकत मकसद ये है कि बिन देखे इस दुनिया में इंसान अपने सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह की खोज करे। अब बिन देखे किसी की खोज करना ये इतना आसान काम नहीं है। भाई एक चीज़ दिख रही हो दूर से, अब उसमें जाने में कोई पहाड़ है, कोई ऊंचा, अब उस पर हमें पहाड़ पे जाना हो, जबकि बड़ा कठिन काम हो, हैं, लोहे के चने चाबना हो, पहाड़ ऊंचा है, गिरने का खतरा है, रास्ता ठीक से नहीं है, कूद फांद के जाना पड़ेगा, चोटी पे जाना पड़ेगा। तो दिख रही है वो चीज़, एक बार को दिखने वाली चीज़ पर इंसान मेहनत करके, कोशिश करके और जो है पहुंच सकता है। लेकिन ना दिखने वाली चीज़ को पाना, पहचानना, उसकी खोज करना, ये बड़ा कठिन काम है। इसके लिए अकल लगाने की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है। अल्लाह को इंसान अकल से ही पा सकता है।
ورنہ تو ہم دیکھ لیں دنیا میں کوئی اللہ دکھائی دے رہا ہے؟ کتنے لوگ دھرتی پر گمراہ ہیں، بچوں کی طرح مورتی بنا کر کے اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کوئی قبروں پر جھک رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کا مالک ایک ہے، اور کتنے بٹے ہوئے ہیں دھرتی پر دیکھ رہے ہیں ہم، کتنے لوگ گمراہ ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کی پہچان کے لیے اور اس کو پانے کے لیے دو چیز ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو دل سے اللہ کی طرف کھنچے، دوسری چیز اللہ کو پہچاننے کے لیے عقل کی ساری طاقت لگائے۔ آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو کبڈی کھیلتے ہوئے کہ جب انسان پیچھے سے لوگ اس کے پیر پکڑتے ہیں، کھینچتے ہیں اسے پیچھے کو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سینے کے بل کھینچتا ہے، جو نشان ہوتا ہے اس کا پالے کا جو نشان ہوتا ہے، رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے یا نشان لگا ہوا ہوتا ہے، سینے کے بل انسان کھینچتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے کہ نہیں؟ اور عقل بھی لگاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ جب دل سے طاقت لگاتا ہے، دل سے کھینچتا ہے انسان، سینے سے کھینچتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ راہ کھول لیتا ہے اور پھر وہ اپنے پالے کو چھو لیتا ہے۔ اب انسان کے پاس آپشن ہے کہ انسان دل سے اللہ کی طرف کھینچے، دوسرا آپشن ہے کہ عقل کی ساری طاقت لگائے اور غور کرے دنیا میں، یہ دنیا موت کا جہان ہے، مرنے کا جہان ہے، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ دنیا میں دوڑ لگانے سے پہلے بریک لگائے اور سوچے جس زندگی میں موت ہو اس زندگی کو جینے میں کیا مزہ آئے گا۔ یہ جنت کی چاہتیں ہیں جو تمہیں جگائیں گی اس دنیا کی حقیقت سے، یہ سورگ کی چاہتیں ہیں ہمیشہ جینے کی، ہمیشہ سکھ بھوگنے کی، ہمیشہ جوانی کی، ہمیشہ کے مزے کی، یہ تمہیں جگائیں گی اس دنیا کے اندر کہ یہ دنیا موت کا جہان ہے، مرنے مٹنے کا جہان ہے، دکھوں کا جہان ہے، غموں کا جہان ہے، بیماریوں کا جہان ہے، بڑھاپے کا جہان ہے، تکلیف کا جہان ہے، دکھوں کا جہان ہے، کیونکہ تم ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتے، تمہارے اندر سورگ کی اچھائیں ہیں۔ اب دیکھو نا، یہ کتنے لوگ ہیں جو خدا بنے ہوئے ہیں، اپنے آگے سر جھکوا رہے ہیں لوگوں سے، نقلی پنڈت ہیں، نقلی پیر ہیں، جبکہ اللہ نے جیون ہی اس لیے دیا ہے، پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں آ کر اس کی کھوج کر کے، اسے پہچان کر کے اسی کی بھکتی کریں، اس کا ادھیکار اس کو دیں، اسی کے آگے سر جھکائیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اپنا ماتھا اسی کے آگے جھکائیں، کسی اور کے آگے نہ جھکائیں۔ اور جو لوگ ان کے آگے سر جھکا رہے ہیں، جو خدا بنا رکھے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں، بگڑی ہوئی عقل، جب انہیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی مالک نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم دنیا میں اس کی عبادت کرو، اسی کے آگے اپنا ماتھا جھکاؤ، کسی اور کے آگے نہ جھکاؤ، مرنے کے بعد ایسے لوگوں کے لیے نرک کی آگ ہے۔ ڈرو اس مالک سے جس نے جیون دیا، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، جیون کا سمے پورا کرا رہا ہے، ہمیں چھانٹ رہا ہے، کھرے اور کھوٹے کو، اچھے اور برے کو، وہ چھانٹ رہا ہے اپنی قدر کرنے والے کو اور نا قدرے کو، احسان ماننے والے کو اور انکار کرنے والے کو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ تیس میں آ کر، غصے میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ ارے چل، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس الفاظ سے آپ انسان کے اندر کی جو سوچ ہے اور گندگی اور ذہنیت ہے اس کا اندازہ لگائیں۔ جب ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اپنے مالک سے ڈرو، موت کے بعد نرک کی آگ ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے چل، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یعنی یہاں تو ہم منمانی کر لیں، یہاں تو جو ہے اپنے آگے ہم خدا بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے آگے سر جھکوائیں۔ اب ان الفاظوں سے آپ اندر کی ذہنیت پہ غور کریں، کیا مطلب ہے؟ ارے چل، جو ہوگا دیکھا جائے گا مرنے کے بعد۔ تو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کی ناقدری ہے، انکار ہے، ناشکری ہے، اندر سے اس کی ناقدری ہے، ناشکری ہے، انکار ہے، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ اسمارٹ اور ہوشیار سمجھنا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنا اور خدا کو کچھ نہ سمجھنا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ جب جیون کا سمے، اچھا جیون کا سمے کیوں دے رکھا ہے؟ تاکہ چھانٹ رہا ہے وہ کون میری قدر کر رہا ہے، کون ناقدری کر رہا ہے۔ ایک گندے پانی کی قطرے سے بنا ہوا انسان ہے، کیا خدا کا مقابلہ کر لے گا؟ وہ جس نے انسان کو گندے پانی کے قطرے سے بنایا ہے وہ خدا کا مقابلہ کر لے گا؟ اس مالک کا مقابلہ کر لے گا جس نے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا ہے؟ اب ایمانداری سے بتاؤ، دنیا میں کئی دن مزے لیں گے، یہ منمانی کریں گے، کئی دن خدا بنیں گے؟ آخر خدا جو اصل مالک ہے وہ موت دے کر اٹھائے گا۔ اگر ان کی 500 سال کی بھی زندگی ہو
اور دنیا میں منمانی کریں، اللہ کا انکار کریں، اللہ کے خلاف بغاوت کریں، اس سے دشمنی کریں، تو موت پہ ان کے سارے مزے ایسے معلوم پڑیں گے کہ ہم نے کچھ مزے ہی نہ لیے۔ اور جس وقت جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے نا، تو جب سے دنیا بنی ہے اور ختم ہونے تک کی اگر انسان کو زندگی دے دی جائے اور ایک بھی دکھ نہ جھیلے، سکھی سکھ جھیلے اتنی لمبی عمر میں، تو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو کیا کہے گا؟ میں نے کوئی سکھ نہ دیکھا۔ یعنی دنیا میں اتنی لمبی زندگی میں ساری عمر سکھ بھوگے، جب جس ٹائم جہنم کی آگ میں تڑپے گا نا، وہاں اتنا بھیانک منظر ہوگا، تو کیا کہے گا؟ میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ گناہ کر کے گناہ کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، مگر گناہ لکھ دیا جاتا ہے اعمال نامے میں، کرموں کی فائل میں، اور انسان کر کے بھول جاتا ہے۔ اور جو لوگ سچائی پر چل کر دکھ اٹھائیں، تکلیف اٹھائیں، اللہ کو راضی کریں، ہاں ساری عمر دکھ اٹھائیں، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کی زندگی مل جائے، اور دکھ اٹھائیں، تکلیف اٹھائیں۔ جنت اتنی بہترین جگہ ہے، سورگ اتنی بہترین اور سکھ کی جگہ ہے، جب انسان وہاں پہنچے گا تو کیا کہے گا؟ میں نے دکھ دیکھے ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ وہاں پہنچنے کے بعد تو میرے بھائیو، حقیقت پر غور کرو، یہ جنت کی اچھائیں بھی تو مالک نے رکھی ہیں ہمارے اندر، ہم اس کی غلامی کی رسی میں قید ہیں۔ یہ زمین و آسمان کے بیچ یہ ایک قید خانہ ہے اللہ کا بنایا ہوا۔ اب دیکھو نا، ہم ہنسنا چاہتے ہیں مگر وہ ہمیں رلا دیتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم بے بس ہیں کہ نہیں؟ پھر اس کے سامنے لاچار ہیں کہ نہیں؟ اب یہ جنت کی اچھائیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ یہ اچھائیں تمہیں جگائیں گی، ہاں حقیقت سے، کہ ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ کے سکھ بھوگنا چاہتے ہیں، مگر وہ ہمارے اوپر دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ اب اس کی قدرت کو پہچانیں، دکھ کیوں بھیج رہا ہے؟ ہاں اللہ کی خاموش قدرت میں اشارہ ہے کہ میرے بندے، یہ جنت کی اچھائیں بھی تیرے اندر میں نے رکھی ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے، تو لہٰذا تو دیکھ غور کر، تو ہمیشہ کی سکھ بھوگنا چاہتا ہے، تو دکھوں کو پسند نہیں کرتا، میں تیرے اوپر دکھ بھیجتا ہوں، کیوں؟ کہ تو پہلے میں نے جو اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا تو پہلے مجھے تو راضی کر، مجھے راضی کر کے مر کے آ، پھر جو تیری یہ اچھائیں ہیں، تو دنیا میں نہیں چاہ رہا میں جو ہے دکھ دیکھوں، تکلیف دیکھوں، پریشانی دیکھوں، موت دیکھوں، پھر تیری یہ اچھائیں میں جنت میں پوری کروں گا، سورگ میں پوری کروں گا، جو کہ موت کے بعد ہے۔ یہ سارے دکھ تکلیف کے حالات جو بھی دنیا میں جس پہ بھی آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سبق ہے کہ لوگوں، یہ دنیا رہنے کا جہان نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے دھوکے کا جہان ہے، اس میں دل نہ لگاؤ، اپنے مالک کو راضی کرو۔ تو یہ بنا مالک کے اپنے آپ کو دنیا میں آزاد سمجھنا، منمانی کرنا، میرے بھائیو بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ جس عقل نے اپنے مالک کو پہچان لیا، اس کو جان لیا، اس کو راضی کر لیا موت سے پہلے پہلے، میرے بھائیو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دیکھو غور کرو، ہمارے جیون کی ڈور اس کے ہاتھ میں، ہماری جان اس کے قبضے میں، ہم اس کی مرضی سے دنیا میں زندہ ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے زندہ ہیں۔ ہم نے اپنے جیون کی شروعات نہ کری، اس نے کرائی ہے، اور نہ ہی اس جیون کو ہم ختم کر سکتے ہیں، وہ ختم کرا دے گا۔ پہچانو اسے، عقل کی طاقت لگا کر باریکی سے غور کرو، ہم کتنے بے بس ہیں اس کے سامنے۔ وہ دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود وہ تکلیف بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، پریشانی بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود موت بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے ایسا بے بس ہے، محتاج ہے کہ دنیا کا بادشاہ ہو، اس کی موت کا وقت جب آ پہنچتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کر لے، پوری دنیا کی طاقت کو اکٹھا کر لے۔ جب موت کا وقت اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے ایک سیکنڈ ادھر نہ ادھر، اسی وقت پر اس انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ پوری دنیا مل کر ایک سانس بڑھوا نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے، اس مالک نے ہم سارے انسانوں کو جنت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، جبھی تو ہمارے اندر جنت کی اچھائیں ہیں۔ سورگ، جنت ایک الگ دنیا ہے جس میں موت نہیں آتی، جس میں بڑھاپا نہیں آتا، جس میں انسان کی صحت خراب نہیں ہوتی، بیماری نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ وہ جنت آسمانوں پر اوپر ہے جس میں ایک کण کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہیں ہے، اسی کی چاہت ہے ہمارے اندر۔ اس دنیا میں ہم موت کو پسند نہیں کرتے، جنت کی چاہت ہے، وہاں پر موت نہیں ہے۔ دکھوں کو پسند نہیں کرتے، جنت کی چاہت ہے۔ غموں کو پسند نہیں کرتے، جنت کی چاہت ہے۔ بڑھاپے کو پسند نہیں کرتے، جنت کی چاہت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، بوڑھے بوڑھے لوگ ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، شریر تو بوڑھا ہو گیا
मगर रूह जवानी चाहती है हमेशा की, आत्मा हमेशा की जवानी चाहती है, जभी तो वो नाचते हैं, जभी तो लोग कहते हैं कि उम्र 55 की दिल बचपन का। पिक्चर हॉल में बैठे हुए बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं, जब नौजवान उनका मजाक उड़ाते हैं तो वो कहते हैं अरे भाई मैं कर तो कुछ सकता नहीं हूँ, कम से कम देख कर ही मज़ा ले लूँ। यानी जो हीरोइन उसकी लड़की की उम्र की जो उसमें कपड़े उतार कर नंगे घूम रही है, कम से कम देख कर ही मज़ा ले लूँ। देखा ना शैतान ने किस कदर बुराई में मुलव्विस कर रखा है। हीरोइन उसकी बेटी की उम्र की, उसे देख के मज़ा ले रहा है, ज़रा भी ज़िंदगी की हकीकत पर गौर नहीं करता। तो मेरे भाइयों, हमारे अंदर ये स्वर्ग की इच्छाएं हैं। दुनिया के सारे इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ही निकाला गया था। शैतान उनका दुश्मन था, शैतान ने उनको भटका कर गुनाह करवाया और जन्नत से निकलवा दिया। और आज भी शैतान ही दुश्मन है, पहचानो उसको, पहचानो। शैतान दिखता नहीं है, वो हमारे मन में बुरे ख्याल पैदा करता है, अल्लाह की ईश्वर की बनाई हुई रचना के खिलाफ हमें चलाता है, बुराई पर चलाता है, बुराई के ख्याल डालता है। पहचानो इनको। शैतान ने ये धोखे के धर्म इतने बना रखे हैं, इसके धोखे को पहचानो। इस कायनात का हकीकत में एक ही मालिक है, उसको पहचानो। शैतान आज भी यही मेहनत कर रहा है कि मैं अल्लाह से भटकाकर, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है उस मकसद से भटकाकर लोगों को, आदम की औलाद को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जहन्नुम की आग में ले जाऊं, क्योंकि उसको तो जाना ही जहन्नुम में है, जाना ही नरक में है। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई रचना के आधार पर शैतान के धोखे को पहचानना और अल्लाह की पहचान करना और इस कायनात में गौर करना और इस कायनात में गौर करके अपने मालिक को पहचानना उसकी खामोश कुदरत के द्वारा, इस पहचान के लिए अल्लाह ने पैदा किया है इंसान को। तो मेरे भाइयों, याद रखना, ये अटल सच है, जो इंसान अपने सच्चे बनाने वाले मालिक की पहचान के बगैर जिस धर्म के रास्ते पे भी चलेगा वो धोखा है। हर धर्म से पक्षपात निकाल कर, नफरत निकाल कर अपने मालिक की सच्ची खोज में निकल जाओ। हर धर्म से उसकी खोज करो, अच्छाई जहाँ मिले उसको ले लो, बुराई जहाँ हो उसको छोड़ दो। उसने अपनी पहचान ही के लिए तो पैदा किया है, यही तो मकसद है। तो उसकी पहचान करो, उसका खोज करो, सही मालिक का पता लगाओ। मेरे भाइयों, हमारी हर वीडियो में सही मालिक का पता है, इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी सही मालिक को जान सकें। मेरी रात दिन की मेहनत है अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने के लिए। क्या आप इतना नहीं कर सकते कि चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें? जिस मालिक ने जीवन दिया है, जो खिला रहा है, जो पिला रहा है, क्या आप उसका एहसान मानकर इतना भी नहीं कर सकते कि आप चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें? अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के इनकारी हैं, ना शुक्रे हैं, ना कदरे हैं। ठीक है, उसने जीवन दे दिया है, जीवन का समय पूरा कर लो, रोजी उसने लिख दी है, उसे पूरा कर लो। मौत के बाद अल्लाह के ना शुक्रे फिर जहन्नुम की आग में जाएंगे। अब आपके एक सवाल का जवाब हो चुका है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, अपनी पहचान के लिए। हम उसे पहचान कर बिन देखे उसकी खोज करके उसे राजी करके मर के जाएं, इसलिए पैदा किया है। और मौत के बाद असल जीवन है, वहाँ पर जन्नत का जीवन पाएं, नरक की आग से बच जाएं। अगला सवाल था कि मुसलमान पूरी दुनिया में रुस्वा और जलील क्यों हैं। देखिए, मुसलमान पूरी दुनिया में क्यों जलील हो रहे हैं, क्यों इनके बुरे हालात हैं, इसकी वजह क्या है? वजह वही आती है कि मुसलमानों घर में पैदा हो गए हैं, रस्म के तौर पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, रमज़ान रख रहे हैं। हम मुसलमानों घर में पैदा हो गए हैं भाई, हमारे बाप दादा भी नमाज़ पढ़ते थे, हम भी पढ़ रहे हैं। हमारे जो है पुरखे भी जो है रमज़ान रखते थे, हम भी रख रहे हैं। वो भी हज करते थे, हम भी हज कर रहे हैं। मसला क्या है कि अल्लाह की दिल से खोज नहीं करते, उसकी कुरान मजीद किताब को समझ के नहीं पढ़ते। आप जाओ देखो जा करके मस्जिदों में, घरों में बिना समझे लोग कुरान को पढ़ रहे हैं, अरबी भाषा में बिना समझे पढ़ रहे हैं, समझ के नहीं पढ़ते अपनी भाषा में कि मालिक हमसे क्या चाह रहा है। दुनिया का हर काम समझेंगे मगर कुरान मजीद को समझेंगे नहीं, और फिरकों में बट गए हैं, मनमानी के धर्म पे लग गए हैं। जब सच्चा धर्म समझाओ तो फिर झगड़ने को आते हैं। जो धर्म ईश्वरीय रचना पर आधारित है उसको समझने को तैयार नहीं है, दीन हक को। मुसलमानों पर संसार के सच्चे मालिक की तरफ से ये बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी घेरी गई है कि तुम खुद सच्चाई पर चलो और सच्चाई को दुनिया में फैलाओ। मेरे पैगाम को दुनिया में फैलाओ, जो मेरे और बंदे हैं उन तक पहुंचाओ। अब ये बेचारे ज़्यादातर मुसलमान, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर मुसलमान
اب یہ بیچارے قرآن کو سمجھتے تو ہیں نہیں، سمجھے؟ جب سمجھیں گے نہیں تو صحیح طرح کیسے چلیں گے اس پر؟ اب اپنی منمانی کے دھرم پر چل رہے ہیں۔ جب قرآن کو سمجھتے نہیں تو اللہ کی مرضی پر ٹھیک سے کیسے چلیں گے؟ پھر جب چلیں گے نہیں تو پھیلائیں گے کیسے؟ بھئی آدمی کسی بات کو سمجھے گا جبھی تو اس پہ کرتویہ کرے گا۔ اب سمجھنے کو تیار نہیں، جو طریقے اپنا رکھیں اپنے اپنے فرقوں کے اسی میں مگن ہیں بس خالی۔ اور جو دھرم کے ٹھیکیدار ہیں، دھرم گرو ہیں، انہوں نے دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے، مدرسے کھول لیے۔ اب مدرسوں کا کام کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے مردہ پڑے ہوئے ہیں ان کو زندہ کرنا اللہ کے دین کے دوارا، قرآن مجید کے دوارا، حدیث کے دوارا، اور دنیا میں جو ہے بچوں کو پڑھا کر کے ان کو سکھانا کہ سچائی تمہارے پاس ہے، سنسار کے سچے مالک کی سچائی تمہارے پاس ہے، اس نے تمہیں ذمہ داری دی ہے کہ اس کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ۔ بچوں کے اندر جذبہ پیدا کریں کہ دنیا میں پھیلایا جائے دین کو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ دنیا کے اندر۔ تم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، تم دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہو، تو اللہ کی راہ میں جان قربان کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مر جاؤ، مٹ جاؤ، سچائی پہ چلو، سچائی کو دنیا میں زندہ کرو۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے۔ اب بجائے یہ چیز پڑھانے کے بچوں کے اندر کیا جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ بھئی تمہیں مدرسے میں سے پڑھ کے عالم بن کے حافظ بن کے جو ہے کسی مسجد میں تمہیں جو ہے امامت کرنی ہے بس خالی، 10-5 جگہ پر ٹیوشن مار لینا، سوئی دھندا بن جائے گا اپنا۔ اب جو جہاں پر بھی مدرسے میں سے نکل کر نماز پڑھا رہا ہے وہ سمجھتا بھی میرا نماز پڑھانا ہی کام ہے بس خالی، اور تو مجھے کچھ کرنا ہے نہیں، کیونکہ ان کی سوچ اور سمجھ اور ذہن ہی ایسا بنایا گیا ہے۔ ان کے اندر کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں کہ غیر مسلمانوں کو دعوت دینی ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلائیں، دنیا پرستی میں نہ لگیں، دنیا دھوکہ ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اب جس نے نادرہ کیا ہے، قرآن کو بنا سمجھے پڑھا ہے، اس کو کچھ اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے اللہ کی کھوج کرنی چاہیے، ہر دھرم سے اللہ کی پہچان کرنی چاہیے، اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس نے حافظہ کر لیا ہے وہ بھیا میں تو حافظ ہوں، مجھے کچھ اور آتا ہی نہیں ہے، مجھے کچھ اور، یہ مسئلے مسائل آپ جا کے کسی اور سے پوچھیں۔ تو اس والا حساب ہے کہ قوم بھی دنیا پرستی میں لین اور دھرم گرو بھی دنیا پرستی میں لین۔ مدرسہ کھول لیا، اب مدرسے کا جو مقصد ہے، مدرسے سے جو کام ہونا چاہیے وہ ہو نہ ہو، مگر پیٹ پالنے کا دھندا بن گیا۔ اب چندہ کر کے لاؤ اور مرغے بکرے اڑاؤ۔ اور کتنے ظالم تو ایسے ہیں جنہوں نے خواہ پرچی بنوا رکھی ہیں، نہ کوئی مدرسے کے لیے چندہ لاتے ہیں، نہ کسی مسجد کے لیے لاتے ہیں، بس پرچی چھپا رکھی ہے، اپنا پیٹ دھندا بنا رکھا ہے پیٹ کا، اپنے پیٹ کے لیے لے کے آتے ہیں، کوٹھی بلڈنگ بناتے ہیں چندہ کر کے اللہ کے نام پہ لے کر کے۔ اب کوئی ان سے کچھ کہتا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ باہر سے دکھنے میں دینداری ہے اور دینداری کی آڑ میں چل رہی دنیا داری۔ باہر سے دھرم کے ٹھیکیدار نظر آ رہے ہیں، کرتا پجامہ، لمبی داڑھی، ٹوپی، باہر سے جو ہے لمبے چوڑے دیندار نظر آ رہے ہیں۔ تو بجائے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے، قوم کو زندہ کرنے کے، اللہ کی طرف سے زندہ کرنے کے، اللہ کے دین پھیلانے کے، یہ اپنی پیٹ پوجا میں لگ گئے بھائی۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ سے نڈر ہو کر کے فرقوں میں بٹ گئے، اپنی منمانی کے مذہب پر چل رہے ہیں۔ اگر انہیں اللہ کا ڈر ہوتا تو اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے کہ میرے مالک تیری مرضی کیا ہے، اور دنیا کے سارے انسانوں کے لیے مالک کی ایک ہی مرضی ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے بچ اور پوری طرح اچھائی پر چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر کے میرے پاس آؤ اور جنت میں جیون پاؤ۔ مگر یہ بیچارے زیادہ تر دنیا میں انسانوں کی بھیڑ اس دنیا کی، اس کوڑے کواڑے کی دنیا میں ہی جو ہے لٹے پٹے جا رہے ہیں، جنت کہاں حاصل کریں گے؟ اب مجھے بتاؤ، جس قوم کو اللہ نے ذمہ داری دی ہو کہ سچائی پہ چلو، سچائی کو دنیا میں پھیلاؤ، اور وہ قوم پیٹ پوجا میں لگ گئی ہو، دنیا پرستی میں لگ گئی ہو، منمانی کرنے میں لگ گئی ہو، اب ایمانداری سے بتاؤ اللہ اس قوم کو سزا دے گا نہیں دے گا پھر؟ اسی لیے یہ پریشانی کے حالات آ رہے ہیں، اسی لیے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، جلیل ہو رہے ہیں۔ اچھا، دنیا پرستی میں اور دھوکے کے منمانی کے دین میں ایسے مگن ہیں کہ سچی بات جو سچائی لے کے آتا ہے نا، اللہ کی مرضی لے کے آتا ہے، وہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اور نفرت دکھاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ جس نے ظلم کر کر کے اپنی نیت کو خراب کر کے گندا کر لیا ہو، اللہ کا دین پاک ہے، پوتر ہے، پھر وہ ان کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے پھر، کیونکہ پوتر چیز کو ہی پسند کرتی ہے۔ اب جس کی نیت اور سوچ ہو گندی، اپوتر، ناپاک، تو اللہ کا پوتر دین، دھرم اس کے سمجھ میں کیسے آئے گا پھر؟
تو بھی مسلمانوں کے حالات پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ حالات مسلمانوں پر کیوں آ رہے ہیں۔ تو بھئی گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو ایک دم سے آ جائے گا، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اور میں ایک ہی بار میں لمبی بات کر دوں گا تو لمبی بات کوئی سنتا بھی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ جو ہے لمبی بات سن لیں بیٹھ کر کے، اور سنیں تو یہ آپ کی قربانی ہے، اللہ قبول فرمائے گا، آپ کو جلدی اچھا ایمان دے گا۔ تو یہ مسلمانوں پر جو یہ حالات جو آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی منمانی کے دھرم پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنے کا صحیح مطلب کیا ہے، توبہ کرنے کا صحیح مطلب کیا ہے۔ سوال کیا گیا تھا کہ بھگوان سے چھما کیسے مانگیں، اللہ سے توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے سب کا مالک ایک ہے، جتنے اچھے نام ہیں اس کے نام انیک ہیں، اچھے نام سب اسی کے ہیں۔ آپ چاہیں اسے جو ہے اچھے ناموں سے پکاریں، اگر آپ بھگوان کے نام سے سمجھ رہے ہیں اس کو تو اچھی بات ہے، میں آپ کو بھگوان کہہ کے سمجھا دوں گا۔ بھائی ہم سب کا مالک ایک ہے، آپ اسے بھگوان کہتے ہیں، میں اسے اللہ کہتا ہوں۔ کل ملا کے اچھے ناموں سے اسے پکارو، مگر سمجھو اس کو، پہچان کرو اس کی۔ اب دیکھیے توبہ کا مطلب کیا ہے، توبہ کا مطلب سن لو کیا ہے، معافی مانگنے کا، چھما کا۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹنا، یعنی دنیا اور شیطان کے آغوش سے نکل کر اللہ کے آغوش میں جانا، اللہ کی شرن میں جانا، اللہ کی پناہ میں جانا۔ اب دیکھو انسان کے لیے ایشوری رچنا میں سکون پانے کا راستہ کیا ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ انسان یہ غور کرے کہ بھئی میں برائی سے بچوں، برائی سے بچوں، برائی سے بچوں، اچھائی میں سکون ہے، اچھائی پہ چلوں، میں غلطی نہ کروں۔ یہ بہت اچھی نیت ہے، بہت اچھی سوچ ہے، لیکن اللہ نے تو انسان کو غلطیوں کا پتلا بنایا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، نہ چاہ کر بھی انسان غلطی کرتا ہے جانے انجانے میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مالک سے تعلق بنائے، اس سے جڑے اور اس سے معافی مانگتا رہے ہر وقت۔ اب آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں جو حدیث میں آتی ہے۔ مثال حدیث میں جو ہے کہا بتایا گیا ہے کہ توبہ کا مطلب ہے دنیا اور شیطان کی شرن، پناہ، آغوش سے نکل کر اپنے سچے بنانے والے مالک کی پناہ میں، شرن میں، آغوش میں آنا۔ اب دیکھیے میں کئی بار شبدوں کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی رہے، اور پھر بھی آپ کو ان شبدوں کا مطلب نہ پتہ ہو تو آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں، تاکہ آپ اللہ کی صحیح راہ کو پہچان سکیں۔ اب دیکھو میں آپ کو حدیث کی مثال سے پہلے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، مثال کو سمجھیں سیدھی راہ سے۔ یہ دنیا انسان کے لیے سنسار کے سچے مالک کے ہوش سے ایک اندھیرا ہے جس میں انسان بہت بری طرح سے ڈوب جاتا ہے اور اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش کو، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقات کو، میں گندگی سے پیدا ہوا ہوں، میں کیسے بنا ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، پیچھے کی ساری کہانی بھول جاتا ہے، اور آگے کے انجام کو بھی بھلائے رکھتا ہے، دوسروں کی موت کو دیکھتا رہتا ہے، اور آگے آنے والے وقت میں جو اس کا بھی خود کا موت کا انجام آنے والا ہے، مٹی ملنے والا ہے، اس کو بھی بھلائے رکھتا ہے۔ تو اس دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنے مالک کی طرف سے بالکل گپ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے گندے پانی قطرے سے، جبکہ رات دن اپنے سامنے بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، خود بھی سنبھوگ کرتا ہے، اور جو ہے اپنے اس کے خود کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر بھی غور نہیں کرتا، دھیان نہیں لگاتا کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں، مجھے گندگی سے کس نے پیدا کیا ہے، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں میرے آنکھ ناک کان بنائے ہیں، میری جان اس کے قبضے میں ہے، میں دنیا میں اس کی مرضی سے زندہ ہوں، اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، اور دنیا میں جیتا ایسے جیسے اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، دنیا میں آزاد ہے جو چاہے کرتا پھرے۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اس بات کو۔ سپوز کرو مثال کے طور پہ آپ نے کسی انسان کو، ایک پانی کا کنواں ہے اور کنویں میں گندا پانی ہے، جس میں انسان اتنا گندا پانی ہے کہ انسان اگر پانی کے اندر ہو تو اپنا دوسرا ہاتھ نہ دیکھ سکے، اس گندے پانی کے اندھیرے میں اپنے ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے، اپنے ہاتھ پیر بھی نہ دیکھ سکے، تو اتنا کالا پانی ہے۔ اب آپ سپوز کرو، دیکھو سمجھنا ہے بات کو سیدھی راہ سے، اب آپ سپوز کرو کہ آپ اس کے مالک ہیں، اس انسان کے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ اس کے دل اور جوان پر کوئی تار لگا دیا، یعنی جو ہے کوئی ویڈیو یا کوئی ایسی چیز جو آپ اس کے دل اور جوان کی بھاشا کو سمجھ سکیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، اور آپ نے تار لگا کر کے
اس کنویں کی جو گہرائی ہے وہ بے انتہا ہے. مان لو 50 کلومیٹر گہرا ہے وہ کنواں. اب آپ اس انسان کے مالک ہیں اور وہ آپ کا نوکر ہے. آپ نے اس کے دل اور زبان پہ تال لگا کر کے اس کو کنویں کی جڑ میں اتار دیا، پانی کے اندر، اندھیرے پانی میں. اب آپ کہیں گے کہ 50 کلومیٹر پہنچنے میں ہی وہ مر جائے گا. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، مثال کو سمجھیں، صحیح بات کو سمجھیں. اس مثال سے آپ جو ہے تھوڑا کم گہرا مان لیں، 10-15 فٹ گہرا مان لیں آپ. اب آپ نے اس کے دل اور زبان سے تال لگا کر کے اس کو یہ بات نہ بتائی کہ تو مجھے پکارے گا تو ہی تو بچے گا. میں تیرے من کی آواز، تیرے دل کی آواز کو سن رہا ہوں، جانتا ہوں. یہ بات آپ نے اسے نہ بتائی اور آپ نے اس کو اتار دیا. اور آپ نے من میں سوچا اگر یہ مجھے پکارے گا، کیونکہ میں ہی بچانے والا ہوں، اگر مجھے کو پکارے گا یہ تو میں اس کو بچا لوں گا، ورنہ اسی میں ڈوب کر گھٹ گھٹ کر مر جائے گا. اگر مجھے پکارے گا تو میں اس کو اس گھٹن سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے اس کو میں اوپر نکال لوں گا، کھلی ہوا میں سانس، کنویں کے باہر. بالکل ٹھیک اسی طرح سے یہ دنیا پوری اللہ کی طرف سے غفلت کا جہان ہے، گپ اندھیرا ہے. اللہ کی طرف سے اندھکار ہی اندھکار ہے. کیونکہ دیکھو آپ دنیا میں اتنی ساری انسانوں کی بھیڑ ہے اور زیادہ تر انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل رہے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، غلط دھرموں پر چل رہے ہیں. تو اس اندھکار کے بہاؤ میں انسان بہتا رہتا ہے، اوروں کو دیکھ کر انہی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے. اب دنیا میں زیادہ تر بھیڑ اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے سر جھکا رہی ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے، اوروں سے مانگ رہی ہے. اب یہ دنیا کیا ہے؟ دکھوں کا جہان. جبھی تو بچہ پیدا ہوتی روتا ہے، کیونکہ دکھوں کے جہان میں آتا ہے نا. وہ دنیا میں آنے سے پہلے بڑے سکون میں تھا، وہ اللہ کی شرن میں تھا. جیسے کنویں میں وہ گھٹن ہوتی ہے نا، انسان جب گھٹتا ہے کنویں کے اندر، پانی کے اندر، ایسے ہی یہ دنیا کے اندر گھٹن ہوتی ہے انسان کو سکون نہیں ہے، دکھ میں لین ہے، تکلیف میں لین ہے، پریشانیوں میں لین ہے، نہ چاہنے کے باوجود دکھوں میں لین، تکلیفوں میں لین، پریشانیوں میں لین، غموں میں لین. اب یہ دنیا بھی اللہ کی پہچان کی روشنی کی طرف سے ایک کالے پانی کا گھپ اندھیرا ہے. جیسے اس نے اپنے نوکر کے جو ہے دل اور زبان پر جو ہے تار لگایا تھا اس کی آواز سننے کے لیے، ایسے ہی اللہ کو ہمارے دل کا حال خبر ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالیٰ ہماری سانس سے زیادہ ہمارے قریب ہے. ہم کیا ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں. جیسے اس نے کہا تھا کہ اگر تو مجھے کو پکارے گا تو میں تجھے اس گھٹن سے باہر نکال لوں گا، کھلی ہوا میں نکالوں گا تجھے. اسی پرکار سے اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تو مجھے پکارے گا، دل سے پکارے گا مجھے، اور مجھے پانا چاہے گا تو میں اس دنیا کے اندھیرے کے کالے پانی میں سے تجھے نکال لوں گا. اب دیکھو نا، جب تک کنویں میں سانس چل رہی تھی اس کی، اگر اس نے اپنے مالک کو پکارا اور اس مالک نے سن لیا اوپر، تو اس کو زندہ باہر نکال لے گا، ہے کہ نہیں؟ اور نہیں پکارا تو پھر کچھ سمے کے بعد مر جائے گا، پھر مردہ ہو کے اس کی لاش باہر نکلے گی. تو زندہ نکلنا اچھا ہے یا مردہ نکلنا اچھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے زندہ نکلنا اچھا ہے. تو جس نے دنیا میں اپنے مالک کو پانے کے لیے اس کی کھوج کری، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں تکلیف اٹھائی، مارا پھرا، اس کو دل سے پکارا، اس کو پانا چاہا، تو اللہ اسے مردہ سے زندہ کر دے گا، اسے مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں لے آئے گا. اور اگر نہ پکارے گا تو پھر مردہ ہو کے تو ویسے بھی جانا ہے اللہ کی طرف لوٹ کے. جو اللہ کی طرف سے بے ہوشی میں مرا وہ مردہ ہو کے مرا، جو اللہ کی طرف سے ہوش میں آ کے مرا وہ زندہ ہو کے مرا. جو اللہ کی طرف سے بے ہوشی میں مرا وہ سوتے ہوئے مرا، پھر وہ اس کی آنکھ موت پہ کھلے گی پھر. اور جو اللہ کی طرف سے ہوش میں آ کے مرا وہ دنیا میں جاگ کے مرا، اس کے لیے موت کے بعد اللہ کا انعام، جنت کا انعام تیار ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا توبۃ نصوحا، میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی تجھ سے ہر چیز چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے. چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل میں دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت نہ بسا. میں تجھے کبھی بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہوں، رہے دنیا میں ہی، بیوی بچوں کا پیٹ بھی پال، سب کچھ کر، سارے کام کر، سارے حق ادا کر، جیسے میں نے بتائے ہیں، میرے نبی نے کر کے دکھائے ہیں. مگر دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت اپنے دل میں نہ بسا، پہلے ہی چھوڑ دے اس سے پہلے کہ میں تجھے چھڑوا دوں. میرے بندے توبۃ نصوحا، مجھ سے معافی مانگ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں. تو اپنے پیروں پر چل کے لوٹ آ میری طرف، اس سے پہلے کہ میں تجھے تیری موت بھیجوں. تیری ارتھی کو لوگ اپنے کندھوں پر میری طرف لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پر چل کے آ جا میری طرف.
کیا مطلب ہے؟ دنیا اور شیطان کے آغوش سے نکل کر، پناہ سے نکل کر، شرن سے نکل کر اللہ کی شرن میں آ جا، پہلے ہی اللہ کے آنچل میں آ جا، اللہ کے آغوش میں آ جا، تبھی تو کامیاب ہوگا۔ تو میرے بندے، اس سے پہلے کہ لوگ تجھے مردہ حالت میں میری طرف لے کے آئیں، تو زندہ حالت میں میری طرف لوٹ کے آ جا اور مجھ سے معافی مانگ، میری پناہ میں آ جا، میری شرن میں آ جا، میرے آنچل میں آ جا، میرے آغوش میں آ جا، میری پہچان کر کے میری طرف آ جا۔ یہی تیرے جیون کا امتحان ہے، اسی لیے تجھے جیون کا سمے دیا گیا ہے، اسی لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، سارا جہان تیرے لیے بنایا ہے۔ قرآن میں سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ اے اطمینان والی جان، لوٹ جا میری طرف، آ جا میری پناہ میں، آ جا میرے آغوش میں، میرے مقرب بندوں میں داخل ہو جا، میرے اچھے اور چھانٹے ہوئے بندوں میں شامل ہو جا، اور میری بہشت میں، میری جنت میں، میری سورگ میں داخل ہو جا۔ تو اے اطمینان والی جان، میں نے تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، جنت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں ٹھوکر نہ کھا، دنیا دھوکہ ہے، اس کی حقیقت کو پہچان، آ جا میری پناہ میں اور میری بہشت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو آ جا میری پناہ میں، دنیا میں ٹھوکر نہ کھا، ورنہ شیطان تجھے بھٹکا کے مار دے گا۔ مجھے پکار، تجھے میں نے اسی لیے پیدا کیا ہے، مجھے من ہی من میں پکار، میں تیرے سارے من کا حال جانتا ہوں، تیرے من میں کیا ہے۔ مجھے پکار، میں اس دنیائی گندگی سے تجھے باہر نکال لوں گا۔ میری طرف اوپر غور کر، میری پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا نہ کر۔ تجھے میں نے عقل دی ہے، انسان بنایا ہے، اس عقل کا صحیح استعمال کر۔ تیرے اندر انسانیت رکھی ہے، اس انسانیت کا خیال کر، میری طرف غور کر۔ میرے بھائیوں، جیسے چھوٹے سے بچے کو ماں پیار محبت سے بلاتی ہے نا کہ آ جا میرا بچہ، آ جا میرا بیٹا، بچہ دور کھڑا ہوا ہو، معصوم بچہ چھوٹا سا، اس کو ماں بلاتی ہے، کتنی محبت سے بلاتی ہے۔ اس سے زیادہ محبت سے اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، اور محبت میں فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو میری طرف ایک قدم رکھے گا، میں تیری طرف 70 قدم رکھوں گا۔ آ تو صحیح میری طرف۔ ہاں، دنیا میں باہر نہ جھانک، دنیا میں باہر دھوکہ ہے، اوپر اوپر جھوٹ چمکدار بن کے چمک رہا ہے، اس کے جھوٹ کے دھوکے میں نہ چمک کے پیچھے نہ بھاگ۔ مجھے اپنے اندر بسا، مجھے اپنے دل میں بسا، مجھے اپنے اندر کی دل کی دنیا میں بسا، اسی لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور تیرا دل اپنے لیے بنایا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میری بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر پہچان۔ تو اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ میرے بندے، سارا جہان بے وفا ہے، کسی کا سہارا نہ لے، میرا سہارا لے۔ میں زندہ ہوں، قائم ہوں، دائم ہوں، موت سے پوتر ہوں، نہ میری شروعات ہے نہ میرا انت ہے۔ دنیا میں ہر چیز میرے سہارے سے قائم ہے۔ جو خود اللہ کے سہارے قائم ہو، وہ تیرا کیا بھلا کرے گی؟ آجا، ساری دنیا سے منہ موڑ کر مجھے اپنا سہارا بنا، مجھے اپنا کارساز سمجھ، مجھے اپنا حمایتی سمجھ، مجھے اپنا مددگار سمجھ۔ دنیا کی ہر چیز میرے سہارے سے قائم ہے، ہر چیز میری پیدا کی ہوئی ہے۔ ہاں میرے بندے، آج تو پتھر کے آگے جھکتا ہے، پہاڑ کے آگے جھکتا ہے، اپنے جیسے انسان کے آگے جھکتا ہے، یہ تجھے کیا سہارا دیں گے؟ یہ تو خود میرے سہارے سے قائم ہیں، جب چاہوں گا ان کو موت دے کر اٹھا لوں گا۔ نہ یہ اپنی مرضی سے زندہ ہیں، اپنے زندہ رہنے میں میرے سامنے محتاج، میرے سامنے بے بس۔ تجھے میں نے عقل دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر اور مجھے پہچان۔ اپنی پہچان کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے، محبت سے اپنے بندے کو بلاتا ہے کہ میرے بندے آ جا، آ جا، آ جا میری طرف۔ یہ دنیا تیری دشمن ہے، آ جا میری پناہ میں، میری پناہ میں تجھے شانتی مل سکتی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا اور شیطان کو دشمن سمجھ کر دوڑ لگا میری طرف ہی تجھ کو سکون، شانتی، امن، شانتی مل سکتی ہے۔ تو جیسے وہ کنویں میں ڈبو دیا تھا، اس کے جوان اور دل پر جو ہے تار لگا دیا تھا کہ مجھے پکارے گا تو میں تجھے نکالوں گا، اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھے پکار، میں تجھے دکھوں سے نکالوں گا، مجھے پکار، میں تجھے تکلیفوں سے نکالوں گا، میں تجھے پریشانیوں سے نکالوں گا۔ اس دنیا میں میرے سوا کوئی چیز تجھے نفع نقصان نہیں دے سکتی ہے، کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کرتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کرتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا۔ سب نظر کا دھوکہ ہے،
کہ فلاں انسان نے میرے دکھ دور کر دیے. میرے بھائی فلاں انسان کے دل میں رحم بھی تو اللہ نے ڈالا. ہاں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. تو اے انسانی عقل، اگر تو نے اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کو نہ پہچانا تو تو نے کچھ نہ پہچانا. تو نے اگر اس جیون کے سمے میں ہر چیز کی پہچان کی، کھانے کی، پینے کی، کھٹے کی، میٹھے کی، نمکین کی، ہر چیز کی پہچان کی، اور تو نے جس نے جیون دیا، جس نے کھلایا پلایا، تو نے اسی کی پہچان نہ کری، تو تو موت کے بعد جیون کی بازی ہار جائے گا. اس جیون کے امتحان کی پریکشا میں ہمیشہ کے لیے فیل ہو جائے گا اور نرک کی آگ کا ایندھن بن جائے گا. تو میرے بھائیوں، اسلام دھرم میں سنسار کے سچے مالک کا ایک ایک پیغام سچا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں سے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اب عربی بھاشا میں 70 کا مطلب یہ نہیں کہ 70 کے بعد 71 نہیں ہے، یہ قید ہو گیا 70 نہیں. 70 کا مطلب ہے کوئی گنتی نہیں ہے، بے شمار اللہ محبت کرتا ہے اپنے ایک بندے سے. ایک ایک بات سچی ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو باؤں پھیلا کر معصوم بچے کو دور سے بلاتی ہے نا، ہاں کہ آ جا میرے بچے، میں تجھے گلے سے لگا لوں. اسی پرکار سے اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے. تو ماں جو ہے کس محبت سے، محبت میں ڈوب کر اپنے بچے کو بلاتی ہے کہ نہیں. یہ ماں کی محبت تو نقلی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ سمے کے لیے ڈالی ہے امتحان کے لیے، تاکہ بچے کی کمزور حالت میں پرورش ہو سکے. لیکن اللہ جو بلاتا ہے وہ اصلی محبت سے بلاتا ہے. دنیا میں ہر چیز کی محبت مطلبی ہے، غرض سے ہے. اللہ کی محبت بغیر غرض کے ہے، بغیر مطلب کے ہے. تو یاد رکھنا، دنیا کے ہر انسان کا مالک وہی ایک ہے. اسلام دھرم کو قبول کرنا اس مالک کی شرن میں آنا ہے، اس مالک کی پناہ میں آنا ہے، اس مالک کے آنچل میں آنا ہے، اس مالک کے آگوش میں آنا ہے. یہی تو مطلب ہے اسلام کا، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا سچا مالک ہے، جو دکھتا نہیں ہے، اسی نے تمہیں سب کچھ دیا ہے. جیون دیا ہے، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ اسی کا ہے. زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے، اب تم اپنی مرضی سے، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، اب تم اپنی مرضی سے اپنا سب کچھ اس کے سامنے سرنڈر کر دو، سونپ دو. اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جیو. یہ تمہارا امتحان ہے. اس کی مرضی پر جیون جی کر اور امن شانتی حاصل کرو، اور موت کے بعد کامیابی کا جیون، جنت کا جیون حاصل کرو. یہی مطلب ہے اسلام کا. اور مسلم کا مطلب ہے اپنے بنانے والے سچے مالک کی آگیا کا پالن کرنے والا، اس کے حکم پر چلنے والا، اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پر چل کر اس کو راضی کرنے والا. اب انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ بن دیکھے اپنے مالک کی کھوج کر، اسی لیے پیدا کیا گیا ہے. جو کھوج کرے گا دل سے، وہ سچائی کو پہچان لے گا، اپنے مالک کو پہچان لے گا. ورنہ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ بھٹک بھٹک کے مر رہے ہیں روز. بھئی اپنے سچے بنانے والے مالک کا انکار کرنے والا، اسی کو تو قرآن میں کافر کہا گیا ہے. اور شیطانی دھرم پہ چلنے والا، اسلام کا انکار کرنے والا، اپنے مالک کے حکموں کا انکار کرنے والا، یہی تو کافر ہے. کہ جس مالک نے تجھے پیدا کیا ہے، جس رچنا پہ پیدا کیا ہے، تو اس کی رچنا کے خلاف چل رہا ہے، تو اس کی رچنا کے آدھار پر اس کے سچے دھرم کا انکار کر رہا ہے، سچائی کو اور اچھائی کا انکار کر رہا ہے، اور برائی پر شیطانی دھرم پہ چل رہا ہے. جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، جیون کے سمے کو برباد کر رہا ہے، اور دھرتی پر فساد پھیلا رہا ہے، اور اپنے آپ کو دھرم پہ کہہ رہا ہے میں دھرم پہ ہوں. دھرم پہ نہیں، تو ادھرم پر ہے. سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم، اس کا سچا حکم کبھی فساد نہیں پھیلاتا. فساد تو شیطانی دھرم ہی پھیلاتے ہیں. یہ جتنے بھی اندھ بھکت ہیں جو دھرم کا نام لے کر کے فساد پھیلا رہے ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ دھرمی ہیں، ادھرم پر چلنے والے ہیں یا ادھرمی ہیں. اب یہ جو آج دھرم کا نام لے کر دھرتی پہ قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو ڈر ہے اللہ کا؟ جس نے انہیں گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا ہے، کیا یہ اس کا مقابلہ کر لیں گے؟ موت کے بعد ان کا کیا حال بنائے گا، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے. وہ چاہے دنیا میں پکڑ لے، لیکن امتحان لے رہا ہے. وہ کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ رہا ہے، اچھے اور برے کو چھانٹ رہا ہے. ہر چیز پہ اس کی نگاہ ہے. تو قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کا صاف اعلان ہے کہ میرے بندے، میں نے تیرے اندر جنت کی اچھا رکھی ہے. اگر تو مجھے بھول کر، مجھے راضی کیے بغیر اس دنیا کے کھیل تماشے میں ان اچھاؤں کو پوری کرے گا، بے ایمانی کرے گا، مکاری کرے گا، ظلم جاستی کرے گا، ایک دوسرے کا حق مارے گا، قتل و غارت پھیلائے گا، اور جو میں نے جیون کا سمے دیا ہے اس کو برباد کر کے مر جائے گا، تو یاد رکھ میری جہنم کی آگ میں تو تباہ ہو جائے گا، میری نرک تو یہ تباہ کر دے گی.
اور اگر تو دنیا کے پیچھے نہ لگ کر میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے دنیا کے دھوکے کو پہچان کر کے دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھے پسند کر کے مجھے راضی کر کے آئے گا، دل میرے حوالے کر کے دنیا میں اپنے من کی غلط اچھاؤں کو مار کر کے، اب دیکھا نا کوئی بھی عورت سامنے آتی ہے، غلط اچھا پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں مزید حوریں دوں گا، تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا میرے بندے، اب اتنی تجھے حوریں دی ہیں، اتنی تیری بیویاں ہیں، تیرا نکاح کرا دیا، اتنی بڑی جنت تیری، اس میں نعمتیں ساری تیری، تو نے مجھے راضی کر لیا، اب جا تو اس کے اندر مزے کر، اپنی حوروں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ ان نعمتوں میں مزے کر، اب جا تو میری دکھ تکلیف کی بادشاہت سے آزاد ہے، اب جنت میں سورگ میں تجھے ایک کण کے برابر بھی دکھ تکلیف نہ ملے گی، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اسے پہچانو کہ اس سے بہترین کوئی سمجھ رکھنے والا نہیں، اس سے بہترین کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا نہیں۔ اب دیکھو دنیا بنائی ہی اس نے اس مقصد کے لیے ہے کہ اپنے بندوں کو چھانٹے کہ کون اس کی قدر کرتا ہے، احسان مانتا ہے، کون اس کی کھوج کرتا ہے، کون اسے راضی کرتا ہے اور کون اس کی ناقدری کرتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے، کون اسے ناراض کر کے مرتا ہے۔ دنیا چلی اس بیس پہ رہی ہے کہ اچھے اور برے انسان کو چھانٹے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹے۔ اب جو اس جیون کے امتحان میں پاس ہو کے اس دنیا سے نکلا، کیا ٹھکانہ ہے اس کی زندگی کا؟ جنت میں ہمیشہ کی زندگی پائے گا، موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی پائے گا، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی صحت پائے گا، بیماری نہیں، ہمیشہ کے سکھ پائے گا، دکھ نہیں، ہر اس کی من کی اچھا پوری ہوگی۔ تو یاد رکھیں بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی طرف سے اندھکار میں ڈوب جاتا ہے، کالے پانی کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اب اگر اپنے مالک کو پکارے گا، اللہ دل دماغ کا حال جانتا ہے۔ دیکھو نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری کھال آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اندر کا شریر نہیں دکھائی دے رہا، اندر کے شریر پہ کھال کا پردہ ہے کہ نہیں؟ اللہ میرے باہر کے حال کو بھی دیکھ رہا ہے اور اندر کے حال کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے پیٹ میں لیٹرنگ پیشاب کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے دل دماغ کے حال کو جانتا ہے، تو میرے پیٹ میں لیٹرنگ پیشاب کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے محبت سے، اور ہم کسی کے کپڑوں سے گندگی لگی ہوئی دیکھ لیں تو کیا کہتے ہیں؟ چل چل دور ہٹ۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں پیدا کیا، آنکھ ناک کان بنائے، ہمارے پیٹ میں جو ہے گندگی کو دیکھ رہا ہے، ہمیں پھر بھی بلاتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اب آئیے، جو اللہ کا بندہ اس دنیا کے اندھکار میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی شرن ڈھونڈتے ہیں اس دنیا سے بے چین ہو کر، ان بندوں سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث میں جو مثال آتی ہے اسے سمجھاتا ہوں۔ ذرا اس بات کا خیال کرو، اپنے من میں تصور کرو کہ کوئی اکیلا انسان اور ایک ریگستان میں بڑی وادیاں ہیں جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اتنی لمبی وادیاں ہیں، اتنی بڑی وادیاں ہیں کہ وہاں اکیلا انسان بھٹک بھٹک کے مر جائے اور اسے کہیں جینے کا سہارا نظر نہ آئے۔ اب اس کے پاس ایک گدھا ہے یا کوئی گھوڑی مان لو، اب اس کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا سارا زندگی کا سامان اس گدھے پر ہے، یعنی مانو کہ اس کی زندگی جو ہے اس گدھے کے اوپر جو سامان ہے اس پر نربھر ہے۔ اب وہ اس وادی میں، اس ریگستان میں، اس ریتیلے وادی میں جنگل میں، اب وہ کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے گدھے کو کھڑا کر کے یا باندھ کر کے پیڑ سے اور جو ہے آرام کرنے لیٹ گیا، اس کی آنکھ مچ گئی۔ جب اس کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ گدھا وہاں سے غائب ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ گدھا وہاں سے غائب ہے تو ایک دم سے اس کے ہوش اڑ گئے، ایک دم سے گھبرا گیا، چونکہ زندگی کا سامان اسی پہ تھا۔ ایک دم سے اٹھا تو پیاس لگ رہی، اسے پانی بھی گھوڑے پہ تھا، گدھے پہ تھا، کھانا پانی سب کچھ اسی پہ تھا۔ اب وہ بھٹک رہا ہے ان وادیوں میں اس گدھے کو ڈھونڈتے ہوئے، اور خوب ڈھونڈ کر، ہار کر، تھک کر، اور پھر وہیں آ کر وہ نراش ہو کے بیٹھ گیا، اس امید سے کہ بھئی اب تو میں کچھ سمے کا مہمان ہوں اور موت طے ہے، اب میری زندگی ختم ہے۔ اب وہ بیٹھا وہ سوچ رہا ہے
ایک دم سے اچانک سے جو ہے اس کی گردن مڑی اور نگاہ مڑی، اس نے کیا دیکھا کہ اچانک سے گھوڑا اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، گدھا۔ اب مجھے بتاؤ، جو زندگی کی آس چھوڑ چکا ہو اور ایک دم سے اس کے سامنے زندگی آ جائے تو کتنی بڑی خوشی ہوگی اس کو۔ جب وہ سامان سے لدا ہوا گدھا سامنے نظر آیا تو ایک دم سے خوشی کے مارے آسمان کی طرف ہاتھ مار کے اس نے آسمان کی طرف کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ یعنی وہ خوشی میں اتنا پاگل ہو گیا کہ الفاظ بھی غلط بول بیٹھا۔ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، جبکہ اسے کیا کہنا چاہیے تھا کہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ، تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خوشی میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اس کے الفاظ بھی غلط نکل رہے ہیں۔ کتنی خوشی ہوئی اسے، کتنی خوشی ہوئی اسے۔ یوں آتا ہے حدیث میں کہ جو بندہ اس دنیا کے اندھکار سے اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی پناہ میں کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی شرن کی طرف لوٹتا ہے، اس دنیا اور شیطان سے اللہ کے آغوش کی طرف لوٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب پلٹنا اللہ کی طرف، اللہ کے آغوش کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ اس گدھے والے انسان سے بھی زیادہ اس انسان سے خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی سنسار کا سچا مالک ہے اور یہی اس کا سچا راستہ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی طرف سے اندھکار ہے، یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے بنانے والے سچے مالک اور سچائی سے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتا، اپنی موت کو بھلائے رکھتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، یہی اس کی رچنا ہے، میرے اندر رچی ہوئی، یہی سچا راستہ ہے۔ اب میں غلطیوں سے بچنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں بچ پا رہا ہوں، تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور ساری دنیا سے دل ہٹا کر اللہ کے حوالے دل کر دیتا ہے، تو اللہ اس سے، اس گدھے والے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کو پسند کر کے اس کے دل سے دنیا کی محبت جلیل کر کے نکال کے پھینک دیتا ہے اور اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے سنسار کے سچے مالک نے سچا چمتکار دکھایا ہے۔ جو دنیا اسے پہلے چمکدار دکھتی تھی، دنیا میں گم تھا، اب اسے وہ دنیا مٹی کا ڈھیر دکھائی دیتی ہے۔ پہلے وہ دنیا کے دھوکے میں گم تھا، ہاں، اور ایمان ملنے کے بعد دنیا چھوٹی سی اس کے سینے میں گم ہو جاتی ہے، دنیا کا دھوکہ اس پہ ہٹ جاتا ہے، سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، خود سچائی پہ چلتا ہے اور اللہ کی سچائی کو دنیا میں پھیلاتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے، پھر صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ سچائی کو زندہ کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ظالموں سے ٹکرا جاتا ہے پھر وہ، اور اللہ کی راہ میں جان دے کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام دھرم کی سچائی۔ آج جو شیطان اسلام دھرم کو دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان تو پہلے ہی دشمن ہے انسان کا، اس نے اسلام کے بارے میں اسلام نام سے نفرت پیدا کر رکھی ہے لوگوں کے اندر، مسلمان نام سے نفرت پیدا کر رکھی ہے لوگوں کے اندر، تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں، کیونکہ اسلام سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے۔ اگر لوگ اس کے قریب آ گئے تو پھر سچائی لوگ جان لیں گے، اس لیے انسانی شکل میں شیطان اس دھرم کو بدنام کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے قریب نہ آئیں۔ اب دیکھو نا، ایک غیر مسلم ہندو بھائی، جدی ٹائپ کا، اپنے سچے مالک کا انکار کرنے والا، اس کا دشمن، جس نے جیون دیا، جس نے جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، اسی کا دشمن کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، جد میں آ کر کہہ رہا تھا کہ میں تو قرآن کو نہیں مانتا تو میں کافر ہوں، میں تو قرآن کو نہیں مانتا تو میں کافر ہوں۔ ارے میرے بھائی، تو اپنے بنانے والے سچے مالک کو نہیں مان رہا ہے، جبھی تو اس کا انکاری ہے۔ بدھی کا صحیح استعمال کر کے صحیح بات کو لوگ نہیں سمجھتے، تو انسان کو کم سے کم سچ اور جھوٹ کو سمجھنا چاہیے، سچائی پر غور کرنا چاہیے۔ بنا جانے آدمی سچ کو بحث کرے اور جھگڑا کرے اور دھرتی پر فساد پھیلائے اور شیطان کا شکار بن کے بھٹک کے مر جائے اور نرک کی آگ میں چلا جائے، بتاؤ پھر اس کا جیون ناکام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہر انسان کو قیمتی جیون ملا ہے اللہ کی طرف سے، اب وہ چاہے شراب میں ڈبو کے برباد کر لے اسے،
جوا کھیل کھیل کے برباد کر لے یا اللہ کو راضی کر کے کامیاب کر لے۔ تو یاد رکھیں، کامیاب انسان وہی ہے، زندہ ایمان والا انسان وہی ہے جو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر کے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت پالے۔ اس مرنے مٹنے والی دنیا کی ہر چیز سے نگاہ ہٹا لے اور اپنے مالک کی طرف نگاہ لگا لے۔ اس فانی جہان سے، مرنے مٹنے کے جہان سے اپنا دھیان ہٹا لے اور اپنے مالک کی طرف دھیان لگا لے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو موت سے پوتر ہے۔ تو یہ ہے زندہ ایمان والا۔ اب یاد رکھیں، اللہ کا انکار کرنے والا، چاہے دکھنے میں وہ ماننے والا دکھائی دے رہا ہو کہ اللہ کے ماننے والا ہے، لیکن اندر سے انکار کرنے والا، چاہے دکھنے میں وہ ماننے والا لگ رہا ہو، مگر جب اس پر اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے، ٹیسٹ کے لیے پریشانی کے حالات آئیں گے تو اس کا دل بے چین ہو جائے گا، مچھلی کی طرح تڑپے گا، اور بے چین ہو کر اللہ کے علاوہ اوروں کا سہارا لے گا، غیر اللہ کا سہارا لے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ اور حقیقت میں سچے ایمان والے کا دل ہے، اللہ کو ماننے والے کا دل مطمئن ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت نہ ہوگی۔ جب اس پر اللہ کی طرف سے امتحان کے حالات، پریشانی کے حالات آئیں گے، جو بھی حالات آئیں گے، تو اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا دل ہر ڈر اور غم سے پاک ہوگا، ڈر اور غم سے پوتر ہوگا، وہ اللہ کی مرضی پر راضی ہوگا۔ اس پر جیسے پریشانی کے حالات آئیں گے اس کا ایمان اور زیادہ بڑھے گا، وہ غیر اللہ کا سہارا نہیں لے گا، وہ اللہ کی مخلوق کا سہارا نہیں لے گا۔ اب دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور پوری قوم کافر تھی، مشرک تھی، اللہ کے انکاری تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایشور واد پر چلنے والے تھے، ایک ایشور کی بھکتی کرنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ پوری قوم جو مشرک تھی، مورتی پوجا کرنے والے تھے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنے والے تھے، پوری قوم کو اکیلے سمجھایا کرتے تھے کہ ایک ایشور کی بھکتی کرو، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، نماز پڑھو۔ قوم نہ مانی، قوم نے ان کو پاگل سمجھا ہیں کہ اس کے پاگل کا نشہ ہم اتاریں گے۔ قوم نے کیا کیا کہ بہت لمبے چوڑے دائرے میں جو ہے آگ، لکڑیاں اکٹھی کی۔ قوم کے لوگ لایا کرتے تھے لکڑی کے، بھئی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے آؤ، پن کا کام ہے، ثواب سمجھ کر لکڑی لایا کرتے تھے، پن سمجھ کر لکڑی لایا کرتے تھے۔ اور جب اس میں آگ جلا دی تو آگ اتنی خطرناک، اتنی لپٹیں تھیں کہ آسمان میں کوئی پرندہ بھی جو اڑتا تھا نا، وہ اس کی لپٹ سے آگ میں گر جایا کرتا تھا۔ اور اتنی خطرناک آگ تھی کہ ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں کیسے پھینکیں۔ تو کیا کیا، ایک توپ کی طرح ایک منجنیک بنائی جو دور سے پھینک دیتی تھی۔ اب قوم نے جو ہے بالکل نپٹ ننگا کر کے اس منجنیک میں بٹھا دیا، توپ کی طرح تھی وہ، تاکہ دور، ایک دم دور سے پھینکا جائے۔ اب فرشتے آئے ہیں، فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ ہمیں حکم دو، ہم اس آگ کو بجھا دیں، ہیں جو آپ حکم دیں پورا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ، میں اس حال میں ہوں، اللہ کے لیے میں اس حال میں ہوا ہوں، کیا اللہ کو میرا حال پتہ نہیں ہے؟ کہ ہاں پتہ ہے۔ تو پھر جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال پہ راضی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف چل جاؤں، اللہ مجھے جلانا چاہتا ہو اور میں بچانے کے لیے کہوں تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جائے گا۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ دکھائی نہیں دے رہی تھی؟ کتنی اونچی، کتنی بڑی آگ تھی، لیکن ان کا دل مطمئن تھا، ان کے دل میں زندہ ایمان تھا، ان کا دل ڈر سے اور غم سے پاک تھا، زندہ ایمان تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ اتنا زندہ ایمان تھا تو اللہ نے بھی پھر کسی چیز کو حکم نہ دیا، براہ راست آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، اگر میرے ابراہیم کا ایک بال بھی جلایا تو میں تجھے جہنم میں جلاؤں گا۔ میرے ابراہیم کے لیے گل گلزار بن جا، یعنی نہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ ٹھنڈک بھی نقصان پہنچائے اور نہ گرم ہو، گل گلزار بیچ کی بن جا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے پھینکا اور ابراہیم علیہ السلام بیچ آگ میں، اور آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہی۔ جو رسی تھی بندھی ہوئی وہ رسی جلا دی آگ نے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ یہ ہے خدا کی قدرت، یہ ہے سچا سنسار کا مالک، جس نے آگ کو بھی پیدا کیا ہے۔ آگ کو حکم دیا، آگ نے فوراً مانا۔
تو اب آپ اندازہ لگا لو کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور پوری قوم اللہ کی انکاری تھی، ایک ابراہیم علیہ السلام سنسار کے سچے مالک کو ماننے والے تھے۔ تو زیادہ انسانوں کی بھیڑ کو دیکھ کر ان کے پیچھے مت لگا کرو کہ بھئی زیادہ بڑی بھیڑ ہے یہ سچائی پر ہی ہوگی، نہیں، زیادہ بھیڑ کا ہونا سچائی کی دلیل نہیں ہے کہ بھئی اس دھرم میں زیادہ لوگ ہیں یہ دھرم سچا ہوگا، یا یہ فرقہ زیادہ بڑا ہے یہ فرقہ سچا ہوگا، یا یہ سمودائے یہ مت زیادہ بڑا ہے یہ سچا ہوگا۔ یہ کوئی سچا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ سچائی کو عقل سے پہچانو، اور یاد رکھنا ہمیشہ سچے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے، ہر نبی نے قوم کو بچایا کہ بچ جائے جہنم کی آگ سے، مگر قوم الٹا سمجھتی رہی، نبی سے دشمنی نبھاتی رہی۔ آج بھی ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں غلط سمجھا رہا ہے، اور ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں ان کے بھلے کے لیے کہ بھائی سمجھ جاؤ موت کے بعد نرک کی آگ آ رہی ہے، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ وہ لوگ دشمنی نبھاتے ہیں الٹا ہم سے ہی۔ اور اب دیکھو نا، نہ تو ہم نے خدا دیکھا، سنسار کا سچا مالک دیکھا، اور نہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، نہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جتنے نبی پہلے گزرے ہیں نہ ہم نے ان کو دیکھا، لیکن ہم ان کی بات سن کر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچ اور جھوٹ کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہی تو اللہ کو پہچاننا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی پہچان کرنی ہے۔ یہی طریقہ ہے دنیا میں اسے پہچاننے کا۔ اللہ کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی اور اچھائی جہاں سے ملے اس کو گلے سے لگا لیں، اس کو لے لیں، اور برائی جہاں بھی ہو اس کو چھوڑ دیں۔ اسی راستے پر چل کر آپ اللہ کو پا سکتے ہیں۔ باقی اللہ دکھائی نہیں دے رہا کہیں بھی، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ عقل سے ہی موت کے بعد کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ آج رام کے نام پہ فساد پھیلا رہے ہیں، اب رام سچے پیغمبر تھے یا نہیں، آپ ان کی زندگی پڑھیے، آپ کو خود معلوم پڑ جائے گا۔ سری کرشن کی زندگی پڑھیے آپ، اگر ان کی زندگی کے کرم سچائی اور اچھائی پر تھے تو وہ واقعی میں پیغمبر تھے۔ اگر ہمیں ملاوٹ دکھائی دیتی ہے، برائی بھی دکھائی دیتی ہے، اور برائی جائز دکھائی دیتی ہے، تو پھر وہ پیغمبر نہیں تھے۔ کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے، جو اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھے کرم کرتا ہے، کوئی بھی کرم برا نہیں کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی اچھائی کا آدیش دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، کتنے میں نے ہندو بھائیوں کے منہ سے سنا ہے جو کہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں تو خیر نہیں کہتا بھائی، مجھے تو مجبوری میں کہنی پڑ رہی ہے سمجھانے کے لیے لوگوں کو۔ میں کسی کو برا نہیں کہتا، میرا کام آگ لگانا نہیں ہے، بلکہ امن شانتی قائم کرنا ہے، آگ کو بجھانا ہے۔ تو کتنے مجھ سے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ بھائی شری کرشن جو ہے عیاش تھا، اور جو ہے ایک بیوی تھی، باقی سب رکھیل تھی، 16,108 بیوی تھیں۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے، اگر آپ شری کرشن جی کی جیونی اپنے جیون میں اتاریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر پٹیں گے نہیں آپ؟ پھر بھئی آپ بھی اگر عیاشی کریں گے، لڑکیوں کو دیکھیں گے، تاکیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ پٹیں گے۔ تو اس شخص کی زندگی اپنے جیون میں اتاریں جو پاکیزہ زندگی ہو، جو اچھائی پر چلے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ ہے، پوتر زندگی ہے۔ آپ ان کا کوئی بھی کرم دیکھ لیں، ایک بھی کرم ان کا برائی پر نہیں ہے، سب اچھائی پر ہیں۔ سنسار کے سچے مالک نے جو قرآن مجید میں فرمایا وہی انہوں نے پورا کر کے دکھایا، اور دنیا کے سارے انسانوں کو بتایا کہ اے انسانوں، جس مالک نے تمہیں بنایا ہے، اس مالک کی رچنا ہے تمہارے اندر، اس ایشوری رچنا کے آدھار پر میں یہ حکم پر تمہیں چل کے دکھا رہا ہوں، اس پہ چلو، تبھی تم دنیا میں امن شانتی حاصل کر سکتے ہو اور مرنے کے بعد کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ باقی اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو بھی دھرم راستہ بنے ہوئے ہیں وہ سب شیطان کے راستے ہیں، جس پر چل کر تم مرنے کے بعد ناکام ہو جاؤ گے۔ تو جتنے بھی جو ہے آپ دیکھ لیں عیسیٰ مسیح کی زندگی ہیں، سب کی زندگی پڑھیں آپ، اور پھر آپ سمجھیں گے کہ کس کی زندگی پوتر ہے۔ ارے اگر آپ کے پاس اتنا سمے نہیں ہے تو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ موبائل تو انسان کی جیب میں ہر وقت رہتا ہے، آپ کسی بھی ٹائم سن سکتا ہے انسان۔ کام کرتا رہو، جیب میں بٹن لگوا لو، جیب میں موبائل رکھ لو اوپر والی میں، سنتے رہو آرام سے، یا کانوں میں لیڈ لگا لو، سنتے رہو آرام سے۔ تو یاد رکھیں، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں زندہ ایمان ہوگا، وہ جب اللہ کی طرف سے اس پر ٹیسٹ کے امتحان کے حالات آئیں گے، پریشانی کے حالات، تو وہ اس حالات میں بھی مزے لے گا، لذت لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں لذت لے رہے تھے، مزے لے رہے تھے۔ ایوب علیہ السلام اپنی بیماری میں لذت اٹھا رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت میں لذت اٹھا رہے تھے۔
عام دنیا کو دیکھنے میں لگے گا پریشانی، لیکن جس کے سینے میں زندہ ایمان ہوتا ہے وہ لذت اٹھاتا ہے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، غار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر ٹانگ پر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کا کرشمہ، اللہ کو ماننے والے پریشانی کے حالات میں دیکھتے ہیں، لذت لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے خوف کے حالات بھیجے ہیں۔ ہجرت کے دوران جب کافر ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا خوف میں نیند آتی ہے انسان کو؟ ڈر میں نیند آتی ہے انسان کو؟ اگر آپ کسی کمرے میں بند ہو اور آپ کو یہ معلوم پڑ جائے کہ جیسے میں کمرے سے باہر نکلوں گا مجھے لوگ مار دیں گے، گولی مار دیں گے، باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو کمرے میں نیند آئے گی پھر؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو یہ بات آپ پر واضح ہو گئی کہ آپ کا دل سنتشٹ تھا، ڈر اور غم سے آزاد تھا، مطمئن تھا، آپ لذت میں تھے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سچے ایمان والے کو، سچے انسان کو ڈر اور غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ دنیا کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو نظر آئے گا کہ وہ خوف تھا، لیکن جس کے سینے میں زندہ ایمان ہے اسے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، جان بچانا فرض نہیں ہے، ایمان بچانا فرض ہے۔ جان تو جانے کے لیے ہی آئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنانا، کسی کو شریک نہ بنانا، شرک نہ کرنا۔ تو یاد رکھنا، سچے ایمان والے کے حالات جو اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے آتے ہیں، برے حالات، سچے ایمان والے کے حالات اسے اپنے رب سے قریب کر دیتے ہیں، اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، اور جھوٹے ایمان والے کے حالات اسے اللہ سے بہت دور پھینک دیتے ہیں۔ آج یہ جو مسلمان فرقوں میں بٹے ہیں، ان کے کرموں میں دیکھو کہ یہ اللہ کا اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر سکتے ہیں، مگر اپنے بڑوں اور پیروں کا انکار نہیں کر سکتے، اپنے پیروں اور بڑوں کے حکم کا انکار نہیں کر سکتے۔ جبھی تو جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے دین حق، جبھی تو دین حق کو سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دیوبندی اپنے بڑوں کی بات مانے گا، وہ بڑوں کی بات کے آگے نبی کی بات ٹھکرا دے گا، اللہ کی بات ٹھکرا دے گا۔ بریلوی پیروں کی بات مانے گا، نبی کی بات ٹھکرا دے گا۔ رب کی مرضی کہاں جاننا چاہتے ہیں؟ تو اپنی منمانی کے دین پر چل رہے ہیں بھائی، اسی لیے حالات آ رہے ہیں مسلمانوں پہ۔ تو جب دین حق کو، اللہ کی مرضی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو اللہ زندہ ایمان کہاں سے دے گا؟ بھائی سچا راستہ بھی تو اللہ ہی دکھائے گا، ایمان بھی تو اللہ ہی دے گا۔ جب اللہ کی مرضی کو ہی نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کہاں سے دے گا؟ پھر ایمان کی روشنی کہاں سے ملے گی پھر؟ تو میرے بھائیوں، اپنے مالک کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرو۔ جو جہاں بھی میری بات سن رہے ہو، سب کا مالک ایک ہے، اس مالک کی مرضی کو جانو اور نیکی کرنے میں لگ جاؤ، بھلائی کرنے میں لگ جاؤ۔ انشاءاللہ جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نیکی کریں گے، اچھے کرم کریں گے، وہ مرنے کے بعد اس نیکی کا بدلہ آپ ضرور پائیں گے۔ اب دیکھو نا، جس پرکار انسان دھیرے دھیرے زمین لے کر اپنے گھر میں تھوڑا تھوڑا کام کرتا ہے، کبھی تھوڑی سی اینٹ لے آیا، ایک دیوار لگا لی، پھر تھوڑی سی اینٹ لے آیا، پھر ایک دیوار لگا لی، تھوڑا سا بارو لے آیا، سیمنٹ لے آیا، ایک دیوار پہ پلستر کر دیا، پھر دوسری پہ پلستر کر دیا، کبھی ایک کمرہ بنا دیا، کبھی کچھ بنا دیا، کبھی کچھ بنا دیا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بہت کام ہو جاتا ہے، بوند بوند سے سمندر اکٹھا ہوتا ہے۔ انسان کو دھیرے دھیرے کرنے میں پتہ بھی نہیں چلتا، تھوڑا تھوڑا کر کے بہت کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان نیکی کرتا رہے اور بھولتا رہے تو جنت میں اپنے لیے ڈھیروں نیکی اکٹھا کرتا رہتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جب جائے گا مر کر تو دیکھے گا انشاءاللہ پھر خوشی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، سب کو جیون کا سمے دیا گیا ہے، موت سے پہلے پہلے اپنے مالک کی شرن میں جانا، اپنے مالک کے آغوش میں جانا، اپنے مالک کی پناہ میں جانا، اسی کو چھما یاچنا کہتے ہیں، اسی کو اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا کہتے ہیں۔ اللہ کی شرن میں جا کر پھر برائیوں سے بچ کر اچھائیوں پر چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرنا، اللہ کو راضی کر کے مرنا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کی
प्रेरणा दे दे, तौफीक दे दे, वो बड़ा नसीब वाला है, बड़ा नसीब वाला है। हाँ, जिसको अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक, जिस इंसान को अपने सामने माफ़ी मांगने की ताकत दे दे, वो बड़ा नसीब वाला है। और जो इंसान कसूरवार होकर भी अपने आप को कसूरवार ना समझे, हाँ, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। जो लोग कसूरवार ना हों और फिर भी कसूरवार समझकर अल्लाह से माफ़ी मांगें, तो अल्लाह ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो अमन शांति को पसंद करते हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म अमन शांति का धर्म है। इसको अपना लो और अपने मालिक की आगोश में, अपने मालिक की शरण में, अपने मालिक की पनाह में आ जाओ, ताकि मौत के बाद नरक की आग से बचकर स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाओ, अपने मालिक की रहमत के दायरे में चले जाओ। जन्नत, स्वर्ग अल्लाह की कृपा है, दया है, रहमत है, रहम है, करम है, और जहन्नुम अल्लाह का गुस्सा है, अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलने वालों पर। यही जीवन जीने के दो रास्ते हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। यही ईश्वरी रचना है और इसी रचना के आधार पर मरने के बाद इसके दो अंजाम हैं। अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, अल्लाह की रहमत है, बुराई का अंजाम नरक है, अल्लाह का गुस्सा है। ये जीवन इम्तिहान है, सबको जीवन का समय दिया गया है, सबको मरना है, मर के अपने मालिक की तरफ लौटना है। असल ज़िंदगी में फिर वहाँ पर कामयाबी या नाकामी का जीवन पाना है। यही संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म का सच्चा रास्ता है इस्लाम का। बाकी इसके अलावा दुनिया में सारे शैतान के धोखे हैं। तो मेरे भाइयों, बात बहुत लंबी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गए, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अगले पल का भी भरोसा नहीं है। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। था हुकूमत का फिरऔन को भी नसा, जुल्म पर जुल्म खल्क़त। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती।